بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شیطان کو پتہ ہے کہ عقیدت کے نام پر مسلمان جس طریقے سے مدینۃ الرسول علیہ السلام کا نام لے کر وہ آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے، شاید کسی دوسرے شہر کو وہ استعمال کر کے گمراہ نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مدینۃ الرسول، مدینہ منورہ کا نام لے کر اس نے کبھی رجب کے کنڈے بنوائے ان بدعتیوں سے، اور کبھی اس نے شیخ احمد کا جھوٹا خواب بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب میں ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ چاروں طرف ڈیزرٹ اسٹارم آیا ہوا تھا۔ ڈیزرٹ اسٹارم کی ایک ایسی شکل تھی کہ پورا سعودی عرب، ریاض میں آپ نے اگر دیکھا ہو یوٹیوب پر وہ ویڈیوز موجود ہیں، اور میں آپ کو جدہ کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ پورا جدہ ریت سے لال اور ایک عجیب و غریب قسم کا ریت تھا جو کہ جدہ کی شاہراہ اور جدہ کے گھروں میں بسا ہوا تھا۔ ریاض میں بھی یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ پہلے ریاض میں ہوا، پھر جدہ میں آیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی یہی واقعہ ہوا کہ ڈیزرٹ اسٹارم آیا۔ یہ ڈیزرٹ، یہ ریت کا غبار جب مدینۃ الرسول علیہ السلام میں داخل ہوا تو ریت نے گنبد خضرا پر ریت پڑ گیا۔ اب وہ گنبد خضرا پر جو ریت پڑا تو اس کو دیکھ کر کچھ بدعتیوں نے، جنہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ جناب بس کوئی ایسا شیطان مشغلہ ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے جس سے کہ وہ ناچ گانے اور نہ جانے کس کس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب مدینۃ الرسول میں یہاں گنبد خضرا ایک عجیب و غریب کرشمہ ہو گیا ہے۔ کرشمہ نہیں ہے، یہ لال کلر کا ریت جب گنبد خضرا پر جمع ہو گیا تو اس منظر کو دیکھ کر یہ سب لوگ جمع ہو گئے اور واویلا کرنا شروع کر دیا، اور وہ میڈیا کے ذریعے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب کرشمہ ہوا ہے۔ کرشمہ کچھ نہیں تھا۔ اگلے روز جب مسجد نبوی کے ذمہ داران اور کارکنان نے دیکھا تو اس کو پانی سے دھلوا دیا اور وہ سارا کرشمہ ظاہر ہو گیا۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جدہ میں کیا صورتحال رہی، اور پھر اس کے بعد وہ ویڈیو بھی بتاؤں گا آپ کو جو کہ میڈیا کے ذریعے، وہ ویڈیو میڈیا کے ذریعے عام کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کرشمہ تھا۔ لیجئے پہلے ہم جدہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ کا ماحول آج دیکھیے کس قدر گرد آلود ہے، سامنے سے بالکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ ہے وہ ماحول جو کہ جدہ میں ہم نے دیکھا، اور جدہ کی بالکل اسی طرح کا ماحول مدینہ میں بھی ہوا، لیکن مدینے میں دیکھیے اب جب اس طرح کی چیز ہوئی تو کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس ہتھ کنڈے کو اپنایا ہے۔ آپ تمام ہوشیار رہیں۔ آپ نے دیکھا جس کلر کا ریت جدہ میں تھا اسی طرح کا کلر مدینۃ الرسول میں بھی گنبد خضرا کے اوپر جمع ہو گیا تھا۔ اب یہ بیچارے معصوم قوم، شیطان نے انہیں اسی چکر میں ڈال دیا کہ جناب یہ بہت بڑا کرشمہ ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہوا ہے، گنبد خضرا سرخ ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ بدعقیدگی کی باتیں ہیں۔ اسلام کا ان باتوں سے کوئی تعلق، کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہمارا دین آج سے 1450 سال پہلے تقریباً
مکمل ہو چکا ہے 1436 ہجری، اور 1436 ہجری سے پہلے الحمدللہ 1400 سال قبل ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اور ہمیں اس طرح کے واقعات سے شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔